بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 4 مارچ سے لے کر 10 مارچ تک یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اسپیشلی صحت کے حوالے سے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے جوڑوں میں آپ کو شدید پین محسوس ہو سکتی ہے، تو آپ نے تیل سے مالش کرنا ہے۔ جن لوگوں کو گھٹنوں میں، کمر میں، جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے، اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی، اسپاؤس کے ساتھ آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں، وہ انشاءاللہ سے پرابلمز ختم ہونے جا رہے ہیں، کوئی آپ کے لیے بہتری کے ذرائع بن رہے ہیں۔ اور بزنس کے حوالے سے یہ ہفتہ ٹھیک رہے گا، نہ بہت آپ زیادہ گین کریں گے، نہ بہت آپ زیادہ لاس کریں گے، بالکل میڈیوکر ہفتہ آپ کے لیے رہے گا بزنس کے حوالے سے۔ اور کاروباری حضرات کے لیے اسپیشلی ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گی جن کے لوہے اور مصنوعات سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کے لیے تھوڑی بہت اچھے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی ایک بار تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج ثور ٹورس۔ ٹورینس والوں کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ نے تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو نزلہ، زکام، بخار، سر میں درد آپ کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، تو اس میں آپ نے پیپر ورک لازمی کرنا ہے۔ اور کاروباری جو حضرات ہیں ان کو تھوڑی بہت گین ہو سکتی ہیں، اسپیشلی کاسمیٹکس سے جو وابستہ لوگ ہیں یا گارمنٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کو اس ہفتے فائدہ مل سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنا کوئی کیس اگر آپ نے ڈالا ہے تو ایمبیسی سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھی کال آ سکتی ہے، آپ کو سفر کے مواقع بھی اس ہفتے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سفر آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن سفر کے دوران آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جن بچیوں نے ٹیسٹ دیے ہوئے، ایگزامس آپ نے دیے ہیں، وہاں سے آپ کو اچھے نتائج، گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور ازدواجی زندگی میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوشش یہی کیجیے گا کہ آپس میں سلجھا دیں، اور کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت بالکل بھی نہ کرنے دیں۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا ذوالجلال والاکرام، اس کا ورد آپ نے 506 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور آپ کے لیے نئے چینجز آ رہے ہیں، خواہ وہ آپ کی زندگی میں ہو، خواہ وہ آپ کے کاروبار میں ہو، یا بزنس کے حوالے سے آپ کی زندگی میں چینجز آ سکتی ہے، اور وہ چینجز پازیٹیو ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے، آپ بہت زیادہ موٹیویٹڈ رہیں گے، بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے، اور اپنے تمام معاملات میں آپ سوچ سمجھ کر کام لیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کو پازیٹیو انرجیز بھی کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، تمام پازیٹیو انرجیز اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیو آپ تو رہیں گے پازیٹیو، لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ پھیلائے اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، اور اپنے سے نیچے طبقے کے لوگ جو ہے آپ نے ان کا اس ہفتے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو ان کو تھوڑی بہت آپ نے بد پرہیزی نہیں کرنی ہے۔
ادروائز آپ کی صحت بہتر رہے گی اس ہفتے. اور اس ہفتے جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی انشاءاللہ ان کی شادیوں میں کچھ اسباب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، پریشانیوں کو، حاجات کو اور دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت، چاہے کسی بھی دن کے کسی بھی حصے میں آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر. کینسرینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنی جاب کو، اپنے کاروبار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال کسی بھی تبدیلی کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. جو جیسے چل رہا ہے آپ کے کام میں اس کو ویسے ہی چلنے دیں. اور جو اسپیشلی ورکنگ لوگ ہیں جن کا آفس سے جو ٹیچنگ کرتے ہیں یا جو کس جاب میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہے وہاں سے آپ کو رسپانس نہیں مل رہے تھے، انشاءاللہ وہاں سے بھی پازیٹیو رسپانس ملنا شروع ہو جائیں گے. اور اوور آل فائنینشلی یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. کریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر رہے گا. اگر آپ نے اسپیشلی جو خواتین ہیں، جو ورکنگ خواتین ہیں، اگر آپ نے اپنی جاب کی تبدیلی کا سوچا ہے تو آپ کے لیے یہ اچھا وقت ہے. اگر آپ اپنی جاب کو تبدیل بھی کریں گے، چینجز بھی لائیں گے تو آپ کے لیے وہ پازیٹیو رہے گا. اور گھر کے رینوویشن کے حوالے سے آپ کی ایکسپینسز بڑھ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ کوئی بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے. آپ فائنینشلی اسٹرانگ رہیں گے اس ہفتے اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے اور کافی حد تک مزید بہتری کی طرف آپ کا یہ ریلیشن چلا جائے گا. لیکن لو افیئر کے معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ ایکٹیو رہیں گے اور بہت ہی زیادہ آپ موٹیویٹڈ رہیں گے، لیکن آپ کی نیند تھوڑی بہت ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو کسی بھی میڈیکیشن کی طرف بالکل مت جائیے گا، سلیپنگ پلس سے بچیے گا. تو اور کوشش کیجیے گا کہ نارمل آپ سلیپ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد آپ نے 1100 مرتبہ لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو. لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا. اور صرف آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی ENT کا، ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی بہت آپ کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کی بہت حد تک بہتر رہے گی. اور گھر میں فنکشن ہو سکتا ہے، کوئی تقریب، شادی بیاہ کا ماحول بن سکتا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی دعوتوں کا سلسلہ بن سکتا ہے جس سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے. اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ پورا آپ کے لیے بہتر رہے گا. آپ کے انکم میں بہت اضافہ ہوگا، سورس آف انکم کے ذرائع بنیں گے. فائنینشلی آپ بہت اسٹرانگ رہیں گے اور آپ کے سیونگز میں بھی بہت زیادہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا. تو لیوز والے اس ہفتے آپ اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے آپ درود کثرت سے پڑھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو. ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہفتہ ہوگا. آپ کو بہت زیادہ چینجز ملیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کے بزنس میں، یا پھر جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اسٹرانگ ہوں گے. اور لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. علاوہ ازیں یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہفتہ ہوگا. آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہیں یا پھر ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں. اور صحت کے معاملات بھی آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے. البتہ جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہیں، جو استھما کے مریض ہیں، ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. ادروائز آپ کی صحت کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر رہیں گے. سنبلا والے اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے اللہ نور السماوات والارض
اس کا ورد آپ نے 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان لیبرا۔ لیبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے تھوڑی بہت آپ کو صحت کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا آپ نے اپنی ENT ایئر نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو بخار، نزلہ اور زکام بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ جلد بازی اور اتاولا پن آپ کو نقصان دے سکتا ہے، تو صبر اور تحمل سے کام لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ تو لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے میڈیوکر ہفتہ رہے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ نے جتنی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں، اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں، بالکل آپ دیجیے گا۔ اس وقت آپ جتنا محنت کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں گے، تو کوشش یہی کیجیے گا۔ اسکارپینس والے آپ کو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ جتنا محنت کریں گے آپ کامیاب رہیں گے، خواہ وہ آپ کے کاروبار میں ہو، خواہ وہ بزنس میں ہو، یا اگر آپ کسی آفس ورک میں ہیں تو جتنا آپ محنت کر سکیں آپ محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، اور ورک پلیس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے کام کو سراہا جائے گا، اور آپ کے اندر اس ہفتے ایک انرجی آپ کو محسوس ہوگی، اور وہ انرجی بہت زیادہ آپ کو محنت کروائے گا، لیکن محنت کا صلہ بھی آپ کو لازمی دلوائے گا۔ اس کے علاوہ اسکارپینس کی صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے آپ نے تھوڑی بہت اپنے جوڑوں کا خیال رکھنا ہے، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو باڈی میں پین محسوس ہو سکتی ہے، یا آپ کو نزلہ، زکام، بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنی صحت کا اس ہفتے تھوڑی بہت آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اور علاوہ ازیں اندرونی ملک آپ کو سفر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر وہ سفر غیر ضروری سفر ہوگا تو کوشش کیجیے گا سفر کرنے سے آپ ایوائڈ کریں، اور وہ سفر آپ نہ کریں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اور بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بدستور چیزیں تھوڑی بہت تبدیلی کی طرف آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس ہفتے بھی صبر کرنا ہوگا، اور اوور آل اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آیت کریمہ کا ورد 300 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ سے بڑا ہفتہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو سکتا ہے، گھر کے رینوویشن کی حوالے سے کوئی امپروومنٹ آ سکتی ہے، آپ گھر کے رینوویٹ کے لیے پیسے خرچتے ہوئے نظر آئیں گے، یا دعوتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گیدرنگ کا ماحول بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اچھا ماحول آپ کا گھر میں رہے گا، اور اندرونی طور پر بھی آپ بہت زیادہ سیٹسفائی محسوس کریں گے۔ اس ہفتے آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہوگی، جو آپ پازیٹیو سوچیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آپ پازیٹیو سوچیں گے، اور وہ آپ کو کافی زیادہ موٹیویٹڈ بھی آپ رہیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آنے والا ہفتہ آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی، لیکن جن افراد کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کی گردوں میں مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جن کے گردوں میں پتھریاں ہیں ان کو اپنے صحت کا اس ہفتے بہت زیادہ اپنے خیال کرنا ہے۔ انٹیک آف واٹر، پانی زیادہ سے زیادہ پیے گا، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آنے والا ہفتہ بزنس کے لحاظ سے اچھا رہے گا، لیکن کسی کے ساتھ بھی اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔
اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہفتہ رہے گا. جو ٹیسٹ جو بھی ایگزامس آپ نے دیے اس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. تو قوس والوں کو اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی کیپریکارن. کیپریکارنس والوں کو یہی میرا مشورہ ہے کہ کسی بھی نگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. کچھ لوگ آپ کو ورغلا رہے ہیں، نگیٹیوٹی کی طرف آپ کو پرووک کر رہے ہیں، تو بالکل بھی کسی نگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف مت جائیے گا. شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا. ہاں، جیک پاٹ سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ بزنس میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے پراپرٹیز کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس میں آپ کو کافی حد تک فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحت کے حوالے سے آپ کی صحت اس ہفتے کافی بہتر رہے گی. البتہ جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ رہتا ہے تو کوشش یہی کیجیے گا مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. اپنا بھی آپ نے اپنے الفاظ کا آپ نے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے کولیگس ہو، چاہے گھر میں آپ کے ریلیٹو ہو یا ماں باپ سے. آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے اس ہفتے اپنا الفاظ یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ کو صبر سے کام لینا ہے. اور کچھ بہنوں کی ریکویسٹ سے جو انہوں نے کہا تھا کہ شادی کے حوالے سے کوئی ورد آپ ایسا بتائیں کہ ہم شادی کے لیے کوئی اچھا سا کوئی مجرب ورد کریں، تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ فرض نمازوں کے بعد آپ ایک تسبیح صبح دوپہر شام فرض نمازوں کے بعد آپ یا وہابو اس کا ورد آپ صرف اپنے ذہن میں اپنی شادی کی ریکارڈیں لے کر اگر آپ انشاءاللہ صبح دوپہر شام پڑھیں گے تو آپ کے تمام مسائل شادی کے حوالے سے حل ہوں گے. اور اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. آپ نے اپنی تمام حاجات تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 11واں برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس. ایکویرینس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہفتہ رہے گا. بہت زیادہ تبدیلی آپ کے لائف میں آ سکتی ہے اور وہ تبدیلی پازیٹیو ہو سکتی ہے. بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ تبدیلی آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہو. چاہے کنوارے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ پازیٹیو رہے گا، شاید آپ انشاءاللہ رشتہ ازدواج میں بن جائے. اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بھی یہ ہفتہ کافی حد تک آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت حد تک بہتر رہے گی. آپ کا موڈ کافی زیادہ رومانٹک رہے گا اور آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں گے. اور سفر کے حوالے سے آپ کو روحانی سفر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ سفر آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند بھی ثابت ہوگا. اور بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی کافی حد تک اچھا ہفتہ رہے گا. فائنینشلی طور پر آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، سورس آف انکم کے ذرائع بن سکتے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں. اور صحت بھی آپ کی بہتر رہے گی، لیکن تھوڑی بہت آپ کی نیند میں ڈسٹربنس آ سکتی ہیں، تھوڑے بہت آپ کو سٹریس ہو سکتا ہے یا ماضی کی کچھ تلخ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ ماضی کی تمام یادیں تمام تلخ یادیں بلا کر آپ حال میں زندگی کریں اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں تو بہتر رہے گا. اور دل والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت 33 مرتبہ سورہ ناس اور 33 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج ہود پائسس، زوڈیک کا آخری ہاؤس. پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. خدا نخواستہ آپ کو کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، خدا نخواستہ.
اس کے علاوہ بزنس کے معاملے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے اندھا وشواس کسی پہ بھی نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی سگا کیوں نہ ہو. بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی بزنس کے معاملات، کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی آپ نے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت آپ نے بغیر پیپر ورک کے نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بہتر رہے گی، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ کسی بھی غلط فہمی میں بالکل بھی مت پڑیے گا. جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین کیجیے گا اور سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے. اور بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جو رکاوٹیں چل رہی ہیں انشاءاللہ اس میں بہت حد تک بہتری آ سکتی ہیں، لیکن جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا. گھر کے بڑوں سے لازمی مشورہ کریں اپنے تمام معاملات میں. صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی. تھوڑی بہت موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام، بخار یا باڈی میں پین، جسم میں آپ کو درد محسوس ہو سکتا ہے. اور سفر کے حوالے سے پائسس والوں کو اس ہفتے سفر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سفر میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. خدا نخواستہ آپ کا کوئی بیگ، کوئی پرس آپ کا چوری ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ ٹھیک رہے گا، لیکن آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت 20 مرتبہ سورہ ناس اور 20 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. والسلام.